تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر بیچ کے اندر ایک اور چیز بیان فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے، ابلیس نہیں کیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے، وہم لکم عدو، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وبئس للظالمین بدلا، ظالموں کو بہت ہی برا بدلہ، ظالموں کا بدلہ ہے بہت برا۔ یہ اللہ نے کیوں یہاں پر بیچ میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا؟ یہ مشرکین مکہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو آدم اور شیطان کے اس واقعے کو دیکھو کہ شیطان کیوں مردود ہوا۔ شیطان اس لیے مردود ہوا کہ شیطان نے بھی اسی طرح حسد کیا، اسی طرح تکبر کیا اور دل کے اندر بغض رکھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اسی بغض اور تکبر کی وجہ سے اس نے کیا کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، اور حسد کیا کہ اللہ اس کو کیوں اتنا مقام دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لعنتی قرار دے دیا اور اسے جنت سے نکال دیا۔ تو تم سب کے سب تو آدم کی اولاد ہو نا، وہ تو تمہارا دشمن ہے، تم اس کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، مجھے چھوڑتے ہو، اس کی مانتے ہو۔ تم ایسا نہ کرو۔ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی مجلس کے اندر، یہ کم حیثیت لوگ ہیں، ان کو اٹھا دو ہم تب آئیں گے، تو تم تو وہی شیطان والی بات کر رہے ہو جو شیطان نے کہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے لعنتی اور مردود ہو گیا۔ تو تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ ایسا کام نہ کرو، ظالموں کو بہت ہی برا بدلہ ملے گا۔